السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور آج ہم نے جس غزل کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میرے دل کے پاس ہے یہ غزل ہے حسرت موہانی صاحب کی۔ حسرت موہانی صاحب سبھی جانتے ہوں گے ان کو، ایک اچھے فریڈم فائٹر تھے، ایک بہت ہی اچھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، اور بہت ان کی ورک ہے اردو میں، اور انہوں نے آزادی کے لیے بہت اچھی تحریک چلائی ہے۔ تو آج ہم نے جو ان کی غزل کا انتخاب کیا ہے وہ NCERT کی کلاس 9 کی روشن جمال یار ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، یہ غزل ہے، اور اس غزل کا انتخاب کیا، اور یہ غزل ہمیں بہت پسند ہے۔ چلیے پہلے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں پہلا مصرع، پہلا شعر۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام، دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام، نشو نمائے سبز و گل سے بہار میں، شادابیوں نے گھیر لیے ہیں چمن تمام، اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام، اور یہ ہے کہ سمجھے ہے اہل شرق کو شاید قریب مرگ، مغرب کے یوں ہیں جمع یہ زاغ و زغن تمام۔ اور آپ مقطع سماعت فرمائیے گا کہ شیرین یہ نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ کیا شعر ہے، زبردست۔ چلیے تو اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو پہلا شعر ان کا روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ تو حسرت کہہ رہے ہیں کہ روشن، اپنی محبوب کی تعریف کر رہے ہیں اس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو محبوب ہے اس کے حسن کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی چمک سے پوری محفل، اس کی روشنی سے پوری محفل چمک رہی ہے۔ میرے جو محبوب ہے، میرا جو محبوب ہے اس کے حسن سے پوری انجمن، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، یعنی کہ جو میرے محبوب کی جو خوبصورتی ہے اس سے انجمن تو خود وہ چمک ہی رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے، مثال کیسے دے رہے ہیں کہ دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، یعنی کہ جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے نا تو دور سے دکھائی دیتی ہے، تو اسی طریقے سے میرا محبوب انجمن میں، محفل میں الگ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اپنے محبوب کی یہاں تعریف کر رہے ہیں، وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کی مثال آتش گل یعنی کہ جنگل میں لگی ہوئی آگ سے دے رہے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ اب وہ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ جب محبوب کو دیکھتے ہیں تو جب وہ اپنے حسن پر غرور کرتا ہے تو انہیں حیرت ہوتی ہے، اور جب اس کی شوخی اس کی خوبصورتی سے جب وہ آتا ہے محفل میں تو بے چینی ہو جاتی ہے انہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل نے، اے محبوب ہمارے دل نے تیری ان خوبصورت اداؤں کو، ان خوبصورتی کو سیکھ لیے ہیں، ان کے ہنر، وہ سمجھ گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ان کی خوبصورتی سے، اور سارے چلن سیکھ لیے ہیں۔ اب دیکھیے وہ تیسرا شعر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہو انجمن تمام، بے ہوش ایک نظر میں ہو۔ یہاں پر بھی وہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو چشمے، اب اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو محبوب ہے اس کی جو آنکھیں ہیں ان کے اندر جادو ہے، وہ جس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انجمن یعنی کہ محفل میں کہیں وہ دیکھ بھی لیتا ہے نا کسی کی طرف نظر اٹھا کے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ان کی وہ تعریف کر رہے ہیں، دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیں، جادو نگاہیں مطلب جادو سے بھری ہوئی نگاہیں، وہ یہاں تعریف کر رہے ہیں اپنے محبوب کی، کہ جب وہ دیکھتا ہے کسی کی طرف محفل میں تو ایسا پوری محفل بے ہوش ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں کی چمک سے، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی سے۔ اب وہ تیسرے شعر میں فرما رہے ہیں کہ نشو نمائے سبزے گل سے بہار میں، شادابیوں نے گھیر لیا ہے چمن تمام۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نشو نما بہار، ایسا لگتا ہے کہ جب محبوب آتا ہے، وہ محبوب کی مثال ایک سبزے گل کی طرح دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سبزے گل بھرتا ہے بہار کے وقت میں تو ایسا لگتا ہے کہ شادابیاں خوبصورتیوں کے چاروں طرف چمن میں خوبصورتی ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اس کو جو ہے محبوب کو ایک بہار ایک اس کو
ایک مثال دے رہے ہیں کہ وہ اس کی طرح خوبصورتی کی طرح جو بہار میں آتی ہے، جب نشو نما پھول جاتا ہے، شاداب ہو جاتے ہیں برسات کے موسم میں، جب جنگل وغیرہ خوبصورت ہو جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے، تو اس سے مثال دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو چوتھا شعر ہے اس میں ان کا بہت اچھا میسیج ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچواں شعر جو ہے، اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلیں گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک فریڈم فائٹر بھی ہیں، وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں اپنے ملک اپنا درد بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے ہم پر انگریز جو ہیں وہ اچھی ہے وہ ہم پہ سختیاں کرتے جائیں، کیوں کرتے جائیں؟ اگر وہ ہم پہ پھیلیں گی یوں ہی شورش حب وطن تمام، جب وہ ہم پر سختیاں کریں گے، جب وہ ہم پہ ظلم و ستم کریں گے، تو ہمیں وطن کی محبت، وطن کے لیے کوشش، وطن کی آزادی کے لیے کوششیں ہماری بڑھ جائیں گی، ہمارا حوصلہ بلند ہو جائے گا، ہم ایک سخت قدم اٹھائیں گے۔ جب ہم پر ظلم کیے جائیں گے تو ہم سے وطن کی محبت بڑھے گی، وہی آزادی کی تحریک میں ہمارے انقلاب آئے گا، اس طرح کی چیزیں ہمارے جو ہیں اوپر بڑھیں گی جب وہ ہم پر وہ کریں گے ظلم و ستم۔ اب یہ دیکھیے چھٹا مصرع، چھٹے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مغرب کے یوں جمع ہیں زاغ و زغن تمام۔ یہ انگریزوں کے اوپر تانا کس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اہل شرق یعنی کہ ہندوستان والوں کو، اہل شرق جو وہ ہندوستان والوں کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان والوں کو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مر گئے ہم لوگ۔ ایک مثال دے رہے ہیں، وہ جیسے کبھی کوئی مر جاتا ہے تو گدھ جمع ہو جاتے ہیں نا چاروں طرف اس لاش کھانے کے لیے، تو وہ ان گدھوں کی مثال جو ہے اسے دے رہے ہیں انگریزوں کو، اور لاش کہہ رہے ہیں ہندوستان کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مغرب کے یوں جمع ہیں زاغ، یعنی کہ ہندوستان والوں کو وہ لوگ اپنی موت مردہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے جو مغربی جو مطلب وہ جو ویسٹرن کے لوگ ہیں وہ آ گئے ہیں ہم پر، ہمیں کھانے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے، تو وہ اس پر تانا کس رہے ہیں انگریزوں کے لیے کہ سمجھے ہیں اہل شرق کو شاید قریب مغرب، وہ شاید ہم کو مردہ سمجھ رہے ہیں، مغرب کے یوں جمع ہیں یہ زاغ و زغن تمام، اسی لیے شاید یہ زاغ و زغن، یہ کوے، یہ چیل، یہ گدھ ہم پر جمع ہو گئے ہیں تو ہمیں کھانے کے لیے، ہمیں مردہ سمجھ کر، تو ہمیں زندہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، ہم تمہیں مار سکتے ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں، ہم آزادی لا سکتے ہیں۔ اب لاسٹ مقطع سماج وہ دیکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر۔ اب دیکھیے نسیم ان کے استاد ہیں اور میر بھی ان کے استاد ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کی جو کلام جو ہے، ان کا جو غزلیں ہیں، ان میں جو شیری آئی ہے وہ آئی ہے نسیم صاحب کی، دیا شنکر نسیم سے، اور سوز و گداز میر، اور جو ان کے سوز ہے اور لکھنے کا جو ہنر ہے وہ میر سے آیا ہے، اور وہ پھر اپنے کلام کی خود تعریف کر رہے ہیں کہ حسرت تیرے سخن پہ لطف سخن تمام۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نسیم اور میر صاحب کا جو دیا شنکر نسیم صاحب کی مٹھاس اور میر تقی میر کی جو ان کے اندر سوز و گداز آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کلام سب سے اچھا کلام ہو گیا ہے، ان کی مٹھاس اتنی بڑھ گئی ہے کہ شاید ایسا کلام کوئی ہو ہی نہ۔ تو یہ ہے آپ کا غزل، اگر نہیں سمجھ میں آؤ تو بتائیے گا۔